نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. معزز و محتشم جملہ سامعین و حاضرین، کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کے لیے آج کا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کے حوالے سے ایک امتی ہونے کے ناطے سے اپنی زندگیوں کا اور اپنی خوش نصیبیوں کا یادگار دن ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے لا مکان کی طرف زمین و زمان کی حدود سے نکلتے ہوئے بارگاہ رب العلا میں پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار خداوندی اور اللہ رب العزت کے ساتھ براہ راست ہم کلامی کا جو اعجاز اور اعزاز حاصل ہوا، اس نے جہاں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امامت و سعادت و قیادت کو مستند کیا، وہاں دوسری طرف حضور علیہ السلام کے امتیوں کے لیے، ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کی رحمتوں بشارتوں اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے ان سرمدی نغموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم غلاموں کو بھی سرفراز فرمایا. آج معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موقع اور جمعۃ المبارک اس حوالے سے مزید یادگار ہو جاتا ہے کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سایہ کرم میں آپ کے علمی فیضان کا امین اور مظہر جامعہ حجویریہ، جسے اگر میں عصر حاضر میں جدید و قدیم علوم کا ایک حسین امتزاج کہتے ہوئے کم از کم حکومتی تمام اداروں میں اسے اگر ایک آئیڈیل اور ماڈل مدرسہ کے طور پہ پیش کیا جائے تو بجانا ہوگا یہاں کے تمام شعبہ جات، اساتذہ اعظام، شیوخ الحدیث اور دیگر تمام تربیتی انتظامات کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور میں اپنے جمعۃ المبارک کے خطابات میں گاہے بگاہے اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں. آج ہم ایک بڑی منفرد کاوش کے ساتھ اور ایک بڑی یادگار اور ایک بہت ہی لیڈنگ لیول کا جو ایک کام ہے اس کو آپ کے سامنے لے کر حضور بارگاہ گنج بخش سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور جیسا کہ آپ فلیکس پہ دیکھ رہے ہیں، مسابقہ حسن اذان. مختصر تعارف تو میں نے 2 جمعۃ المبارک کیا تھا. جامعہ حجویریہ کے طلباء میں مختلف طرح کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے جہاں اور کئی شعبہ جات میں کام کیا جاتا ہے، وہاں حسن صوت اور حرمین شریفین کی طرز پر اذان کہنے کا ایک خصوصی جذبہ اجاگر کرنے کے لیے سید حجویر فاؤنڈیشن، محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کے اشتراک سے ایک پروگرام شروع کیا گیا، جس کے تحت خاص طور پر محترم جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور و اوقاف، اور اس کے ساتھ ساتھ سید حجویر فاؤنڈیشن سے جناب شیخ محمد سعید صاحب، انہوں نے اس پورے کام کو آگے بڑھایا، اسے اسپانسر کیا. اور آج ہم ایک ایسی سٹیج پہ موجود ہیں کہ طلباء مختلف مقابلہ جات کے بعد سیمی فائنل سے ہوتے ہوئے آج 15 طلباء اس مسابقہ حسن اذان کے فائنل میں پرفارم کرنے کے لیے یہاں حضور فیض عالم کی بارگاہ سے اس نغمہ سرمدی کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے یہاں پہ تشریف فرما ہے. پروگرام کی ترتیب مختصر یہ ہوگی کہ ابھی ہم ابتدائی تلاوت و نعت کے بعد فوراً مسابقہ اذان کا آغاز کریں گے. 15 طلباء جو فائنل میں ہیں وہ اذان پڑھیں گے اور اس نغمہ سرمدی کو الاپیں گے.
ججز حضرات تشریف فرما ہیں ملک پاکستان کے نامور اور سینئر قراء اعظام جناب استاذ القراء قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب، ان کے ساتھ شیخ القراء جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب اور تجوید و قرات میں معروف نام جناب قاری غلام مصطفیٰ سیالوی صاحب آج اس مسابقہ حسن اذان میں بطور جج فرائض سر انجام دینے کے لیے تشریف فرما ہیں۔ میں تمام مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے فردن فردن ویلکم کہتے ہوئے وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں بلا تاخیر اس مسابقہ اذان کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں جس قاری صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس مسابقہ اذان میں بطور معلم بطور استاذ اپنا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ میری مراد جناب قاری عبد المنان صاحب سے ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آیات ربانی کے ساتھ اس خوبصورت پروگرام اور مسابقہ حسن اذان کا آغاز فرمائیں۔ جناب قاری عبد المنان صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل
ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم مکہ حسن اذان آغاز استاد القراء جناب قاری عطاء المنان وارسی صاحب فرما رہے تھے۔ میں تشریف لانے والے مہمانوں میں جناب طارق محمود جاوید صاحب، ڈاکٹر نور احمد اوان صاحب، ایڈمنسٹریٹر داتا دربار خالد محمود سندھو صاحب، شیخ محمد جمیل صاحب، اور خاص طور پر جامعہ ہجویریہ کے پرنسپل جناب علامہ بدر الزمان قادری صاحب، جامعہ کے تمام اساتذہ اعظام شیوخ الحدیث کو مرحبا ویلکم کہتے ہوئے یہ عرض کرتا چلوں کہ آج کے اس مسابقہ حسن اذان میں جامعہ ہجویریہ کے ہی طلباء کو صرف اس میں شامل کیا گیا اور اسی سے یہ طلباء آگے ترقی کرتے ہوئے اس آخری مرحلے تک پہنچے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملک پاکستان کے معروف ثناخوان جناب حافظ محمد وسیم عباس صاحب تشریف لاتے ہیں اور نذران عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سیاہ
ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے حضور میری تو ساری میں اس یقین سے زندہ آپ میرے ہیں میں اس یقین سے زندہ میرے میری حیات کا دارو مدار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے صدر کی اجازت کے ساتھ بلا تاخیر ہم اس مسابقہ حسن اذان کے شرکاء کو 1 بائی 1 دعوت دیں گے جو آپ کے سامنے خوبصورت آواز اور لہجے کے ساتھ حرم شریف کی طرف پہ اذان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. میں گزارش کروں گا عزیزم محمد اعجاز سے کہ آپ آئیں اور اذان پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ہمارے اس مسابقہ حسن اذان میں جو 5 خوش نصیب فائنل میں پہنچیں گے انہیں 1 لاکھ روپیہ کیش انعام اور اس کے ساتھ ساتھ عمرہ زیارت حرمین شریفین کا مکمل پیکج بطور تحفہ ان کو پیش کیا جائے گا. اگلے ہمارے مسابقے کے شریک ہیں جناب محمد لقمان صاحب، عزیزم محمد لقمان. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مسابقہ حسن اذان کے اگلے شریک ہیں عزیزم عبداللہ خلیل. عزیزم عبداللہ خلیل تشریف لاتے ہیں اور اذان کے اس خوبصورت مسابقے میں اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مسابقہ حسن اذان کے اگلے شریک ہیں جامعہ جویریہ کے طالب علم عزیزم محمد حسان. محمد حسان تشریف لاتے ہیں اور اذان پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اس مقابلے میں شرکت کو یقینی بناتے ہیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. مسابقہ حسن اذان کے اگلے شریک ہیں جناب محمد عظیم یوسف صاحب. محمد عظیم یوسف جامع حجویریہ کے اسٹوڈنٹ تشریف لاتے ہیں. آنے والے معزز مہمانوں میں محترم جناب محمد آفتاب صاحب تشریف فرما ہوئے. ہم انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطہ بر صغیر کے اماموں کے امام ہیں. اس بارگاہ سے جب کسی کام کا آغاز کیا جاتا ہے اس کے اثرات پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں. یہ جو مساجد میں خوبصورت طرز پر اذان کہنے کا سلسلہ جس کا آغاز حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اس عظیم بارگاہ سے ہو رہا ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اس کے اثرات پورے ملک میں اور تمام مساجد میں یقیناً محسوس کیے جائیں گے. اور انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے بھی محکمہ اوقاف کو، جامع حجویریہ کو اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنا جو روحانی تصرف جس کی وجہ سے آپ کی امامت اور سیادت قائم ہے، انشاءاللہ العزیز وہ لوگوں کے سامنے آئے گی. اور یقیناً مختلف ٹی وی چینلز بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اس کی کوریج کے لیے 24 42 اور مدت دراز سے حسب سابق کیو ٹی وی بھی ابتدا سے ہی اس کو نشر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے. میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں ویلکم بھی کرتا ہوں اور اس خیر کی آواز کو، اس انقلابی پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے میں ان کے اس تعاون پر انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے. ہمارے مسابقہ اذان کے اگلے شریک ہیں عزیزم محمد ابو بکر، آپ تشریف لائیں اور اذان پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. عزیزم محمد ابو بکر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مسابقہ حسن اذان کے اگلے شریک ہیں عزیزم راحت اعجاز صاحب، تشریف لاتے ہیں اور اذان پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. عزیزم راحت اعجاز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اگلے شریک مقابلہ ہے جناب سید احسن شاہ صاحب. سید احسن شاہ تشریف لاتے ہیں اور اذان پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حي على الصلاة.
جامعہ حجویریہ کے 400 طلباء میں سے تربیت اور ٹریننگ کے بعد ابتدائی مرحلے میں 40 طلباء اس مسابقے میں شریک ہوئے، اور جس میں سے 15 طلباء سیمی فائنل میں پہنچے جن کو آپ سماعت کر رہے ہیں، اور ان میں سے 5 خوش نصیب جو سب سے ٹاپ پر ہوں گے انہیں سید حجویر فاؤنڈیشن اور محکمہ اوقاف مذہبی امور کے اشتراک سے 1 لاکھ روپیہ کیش انعام اور ساتھ عمرہ کا مکمل پیکج۔ یہ مکمل پیکج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہاں عمومی جو رواج ہے وہ ٹکٹ دینے کا ہے، تو مکمل پیکج کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاسپورٹ بنوانے سے لے کر ان کی تمام تر انتظامات، رہائش، سفر اور معقول تحائف اور خریداری بھی، وہ ساری کی ساری، تاکہ واپس آئیں تو اپنے دوستوں کو تحائف بھی دے سکیں، وہ سارے اس میں پورا پیکج شامل کر کے انہوں نے یہ پورا ہدیہ تبریک میں نے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے دینی اقدار میں اور دینی معاملات میں اس قسم کے معاملات کی سرپرستی کرنا یہ ایک بڑا منفرد اعزاز ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین، دین اسلام کی خدمت کا ایک بڑا ایک یونیک سا پہلو ہے جس کو سر انجام دینے کی سعادت انہیں حاصل ہوئی ہے۔ میں بار دیگر مبارکباد پیش کرتے ہوئے اگلے شریک مقابلہ جناب زرداد بخت کو گزارش کروں گا، دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اذان پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ عزیزم زرداد بخت صاحب۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
سید ذیشان شاہ تشریف لاتے ہیں اور مسابقہ اذان میں اپنی شرکت کی سعادت پاتے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
معزز سامعین و ناظرین، ہمارے بے شمار ناظرین جو جمعہ والے دن اس ٹائم پر منتظر ہوتے ہیں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے لائیو نشریات کے لیے، ان کے لیے میں دہرائے دیتا ہوں کہ آج 11:30 بجے سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے جامع حجویریہ کے طلباء کے مابین مسابقہ حسن اذان کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اس وقت سیمی فائنل میں شرکت کرنے والے 15 طلباء کے درمیان فائنل مقابلہ ہو رہا ہے، اور جو 5 طلباء خوش نصیب اس میں سر فہرست ہوں گے انہیں سید حجویر فاؤنڈیشن اور محکمہ اوقاف مذہبی امور کے اشتراک سے 1 لاکھ روپیہ کیش پرائز اور اس کے ساتھ عمرہ کا مکمل پیکج تحفہ پیش کیا جائے گا، اور ان کے جو استاذ ہیں جناب قاری عطاء المنان وارثی صاحب، انہیں بھی اس سعادت سے بہرمند کیا جائے گا۔ مقابلہ جاری ہے، اور اگلے ہمارے شریک مقابلہ ہیں جامع حجویریہ کے طالب علم عزیزم قاسم علی شاہ تشریف لاتے ہیں اور اس مسابقے میں شرکت کی سعادت پاتے ہیں۔ عزیزم قاسم علی شاہ صاحب۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول حي على حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اس مسابقہ حسن اذان کے جو سیکنڈ لاسٹ پارٹیسپینٹ ہیں، شریک مقابلہ ہیں، عزیز محمد اصغر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اس یادگار اور عظیم الشان مسابقہ حسن اذان میں شرکت کی سعادت پاتے ہیں جناب محمد اصغر صاحب۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول مسابقہ حسن اذان کے آخری شریک جو شرکت کی سعادت حاصل کریں گے عزیزم ذیشان عالم، جامعہ حضوری کے طالب علم ذیشان عالم تشریف لا کر اس مسابقہ حسن اذان میں شرکت کی سعادت پاتے ہیں۔ ہمارے اس مسابقہ حسن اذان کے یہ آخری شریک۔ أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمدللہ مسابقہ حسن اذان اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارے ججز حضرات اسے کمپائل کریں گے اور فائنل جو 5 خوش نصیب ہیں ان کو نامینیٹ کریں گے. اس عظیم الشان مسابقہ حسن اذان میں بطور جج سعادت حاصل کی ملک پاکستان کے نامور قراء اور اساتذہ نے، جن میں جناب قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب، جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب اور جناب قاری غلام مصطفیٰ سیالوی صاحب. میں سب سے پہلے تو سید حجویر فاؤنڈیشن اور خاص طور پر ان کے اراکین کے ساتھ جناب شیخ محمد سعید صاحب، جناب طارق محمود جاوید صاحب اور ان کے ساتھ جناب شیخ محمد امین صاحب اور دیگر تمام رفقا کو اس سعادت کے پانے پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اس طرح کے تمام پروگرامات میں ہمیشہ ایک جو لیڈنگ رول اور قائدانہ اور انتظامی طور پر تمام طرح کی سہولیات اور اس میں جو سرپرستی حاصل رہتی ہے وہ محترم المقام مخدوم اہل سنت جناب حضرت ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور و اوقاف، انہیں حاصل رہتی ہے. میں انہیں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور جامع حجویریہ کے تمام طلباء، اساتذہ اعزام، شیوخ الحدیث، پرنسپل کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. جب تک نتیجہ تیار ہوتا ہے میں چاہوں گا کہ جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں اور موقع کی مناسبت سے کلمات عطا فرمائیں اور جامع حجویریہ یہ مسابقہ اذان کا پس منظر اور دیگر تمام اپنے خیالات اور دیگر تمام چیزیں آپ تمام حضرات کے ساتھ وہ شیئر فرماتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ اب نشست آگے نتائج اور آخری لمحات کی طرف بڑھ رہی ہے. آپ تمام حضرات اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے ایک بلند آواز سے نعرہ لگا دیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
नारे हैदरी, फैजान हुजूर दाता गंज बख्श। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुस सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिल आज का ये यौम सईद जुमातुल मुबारक हमारे लिए मामूल की रहमतों, बरकतों और सादतों के अलावा इस अजीम बल्कि अजीम तर मुसाबका हुस्न आज़ान के खुशकुन लम्हात और दिल नशीन सदाओं के साथ भी मुज़य्यन और आरास्ता है। मैं ये अजीम सादत हासिल करने पर, जैसा कि हज़रत मुफ्ती साहब फरमा चुके, सैयद हुजवेर फाउंडेशन, महकमा मजहबी उमूर औकाफ पंजाब, इस मस्जिद के बल्कि इस अजीम मस्जिद के अजीम खतीब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी, प्रिंसिपल जामिया हुजवेरिया साहबजादा बदरुज़्ज़मान क़ादरी, और ये रूह परवर ख्याल जिस शख्सियत को अता हुआ बरादरम शेख मोहम्मद सईद साहिब और उनके हमदम देरीना तारिक महमूद जावेद साहिब, और फिर उनके साथ उनके मुआविन मेरे बरादर मोहतरम शेख मोहम्मद अफसल साहिब और शेख मोहम्मद अमीन साहब, मैं उन तमाम को इस अजीम सादत पाने पर हदिया तबरीक और हदिया मोहब्बत पेश करता हूँ। मैं इब्तिदाई तौर पर इसकी तफसील जो वक्फे वक्फे से आप सुनते भी रहे हैं वो दोबारा एक तरतीब के साथ दोहरा दूं कि अभी चंद ही लम्हों के बाद एजाज़ात और इनामात की तकसीम का जो सिलसिला होगा, ये इनाम ज़ाहिर है एक तो ये बहुत बड़ा एजाज़ और इनाम है कि सुर्खिए खारे मुगीला ये पता देती है तेरे दीवाने यहाँ आए यहाँ तक पहुँचे। इस राउंड में शामिल होना और इस महफिल की आरास्तगी का बायस बनना, यह आज खुद एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें जो टॉप 5 बेहतरीन तलबा जिनको जजेस फाइनल और हतमी इनाम का हकदार करार देंगे, जैसा मुफ्ती साहब आपको बता चुके कि उनको उम्रे का पैकेज और 1 लाख रुपया और संदे इम्तियाज अता की जाएगी। इसके साथ आज के इस फाइनल राउंड में जो स्टूडेंट्स, जो तलबा शरीक हुए, जो फाइनल राउंड तक पहुंचे, 5 तो उम्रे के टिकट और 1 लाख रुपया, और बाकी जो पार्टिसिपेंट होंगे उनको 10,000 रुपया हर एक को और 7 सुवीनियर उन्हें पेश किया जाएगा। इसके साथ एक और अहम ऐलान ये था कि हमारे जामिया हुजवेरिया के एक तालिब इल्म ने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इस्लामियात में टॉप किया, उसको भी आज की इस तकरीब में सुवीनियर पेश किया जाएगा और उसके साथ 25,000 रुपए का कैश इनाम जो है वो भी पेश किया जाएगा। हमारे जजेस जो आज इस मुसाबके में जिन्होंने अपनी फिक्री, इल्मी और फनी मुआवनत पेश की, उनको भी कैश और सुवीनियर पेश किया जाएगा। और हमारे जो मुफ्ती साहब हैं, जो खतीब साहब हैं, उनको भी सुवीनियर पेश किया जाएगा। और इसके साथ जो दीगर मेहमान आज यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा महकमे की तरफ से, सैयद हुजूर फाउंडेशन की तरफ से हदिया तबरीक और हदिया मोहब्बत पेश करता हूँ। हमारे जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, मैं उनको भी खुश आमदेद भी कहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आज की, जैसा मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इसकी जो बुनियादी अंसर, जो एलिमेंट था कि ये ऐसा हमने क्यों किया, हमारे बरादर मोहतरम शेख मोहम्मद सईद साहब ने जो जब ये बात बताई तो यकीनन उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि
میں ایک مسجد بنانے کے خیال سے جب سرگرداں تھا اور پھر مسجد کی تکمیل کے بعد اس میں میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ ایک ایسا مؤذن ہو جس کی اذان سنوں تو میں تخیل اور تصور میں حرم نبوی اور حرم کعبہ میں پہنچ جاؤں. بہت کوشش کے باوجود مجھے ایسے گوہر نایاب اس تک رسائی ممکن نہ ہوئی. تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس خیال کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے. ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا کیمپ، ایک ایسی ورکشاپ جس میں اسٹوڈنٹس ہوں، جس میں ایک انسٹرکٹر ہو، جیسے آج کے اس سارے مرحلے کے اور اس مقابلے کے انسٹرکٹر قاری عطاء المنان صاحب وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اس خیال سے یہ بات شروع ہوئی اور پھر ایک باقاعدہ ٹریننگ کیمپ لگا اور ابتدائی مرحلہ، سیمی فائنل اور پھر فائنل کا راؤنڈ آج جو یہاں ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے کی بات وہ اور زیادہ خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے نصیحت اور وصیت کی تھی کہ بیٹا جب بھی مسجد بناؤ، ایک تو فیکٹری بناؤ تو مسجد بناؤ اور پھر اس مسجد کا نام یا سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے نام پہ رکھنا یا حضرت حمزہ کے نام پہ رکھنا. اور از خود یہ چیز جو ہے کہ وہ ہستیاں اور وہ شخصیات جن کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ذکر ساری زندگی محبت سے کرتے رہے، جن کو ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا، اور یہ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے. اور مدینہ منورہ میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی عرضی پیش کرنی ہو جس کی قبولیت کی ایشورنس لینی ہو، جس کی قبولیت کو یقینی بنانا ہو، تو آپ پہلے جا کے حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں وہ درخواست پیش کریں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ درخواست لے کے جائیں. تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اس کی قبولیت یقینی ہوتی ہے. تو آج کی یہ ساتیں اور یہ روح پرور اور رحمت آفرین لمحات جو ہیں، یہ اس اعتبار سے ہمارے لیے بہت خوش کن ہیں کہ اس میں بہت سی علمی، دینی اور جو روحانی نسبتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. میں بار دیگر ان تمام شخصیات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ آج جس سلسلہ خیر کا آغاز ہوا ہے، آنے والے ایام میں، آنے والے ماہ و سال میں اس میں مزید برکت ہوگی. اور ہمارے سید حجویر فاؤنڈیشن کے جو قائد طارق محمود جاوید صاحب جو ہیں، وہ دربار شریف کے ساتھ جو دیگر مختلف امور ہیں اس میں یہاں ویب سائٹ کا قیام ہے، ویب چینل ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، آپ کے احوال، آپ کے افکار اور بالخصوص کشف المحجوب کے جو مضامین ہیں ان کو دنیا تک عام کرنے کے لیے ہمیشہ سرگرداں رہتے ہیں، ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ جس بڑے پروجیکٹ کی طرف، جس پروڈکشن ہاؤس کی طرف اور جس ویب سائٹ کے قیام اور اس امور کی دیگر چیزوں کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ حضرت داتا گنج بخش آپ کی نظر اور آپ کی توجہ سے وہ چیزیں اپنے پایہ ثبوت کو اور پایہ وجود کو پہنچیں گی. مجھے یقین ہے کہ اب ججز صاحبان جو ہے انہوں نے رزلٹ اور نتیجہ تیار کر لیا ہوگا، اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے جو ضروری باتیں مجھے کہنا تھی وہ میں نے کہہ لی. بار دیگر آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پیغام کے ساتھ کہ اذان جو ہے یہ ہماری معاشرت کا، ہمارے مذہب کا، ہماری تہذیب کا، ہماری ثقافت کا، ہماری دینی روایت کا ایک بہت بنیادی جز ہے. اور وہ لوگ جو بالخصوص علم دین حاصل کرتے ہیں اور پھر اس ڈیوٹی پر سرفراز ہوتے ہیں، ان کو بطور خاص اس کا اہتمام اور التزام کہ ساری زندگی ان کی اذان کی صدا سے لوگوں نے دین کو پہچاننا ہے اور دین کی طرف آنا ہے.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. باہر سے آنے والے حضرات یہ یاد رکھیں کہ جماعت کے لیے صفیں بھی بنانی ہیں، اس لیے برائے مہربانی صفوں میں ہی تشریف فرما رہے ہیں اور صفوں کی ترتیب کے مطابق ہی بیٹھیں. معزز سامعین و ناظرین اور حاضرین، آپ نے اس مسابقہ اذان کے حوالے سے پوری تفصیلی گفتگو، اس کا پس منظر آپ نے سماعت فرمایا. اس پورے پروگرام کو تمام ٹی وی چینلز نے، معروف ٹی وی چینلز نے 42, 24, 99 اور خاص طور پر کیو ٹی وی نے پوری دنیا تک پہنچایا. اس خدمت پر جناب حاجی عبدالرؤف صاحب اور عامر فیاضی صاحب، ظہیر صاحب، ہم انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. ہمارے جتنے مہمان تشریف لائے، میں بار دیگر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انہوں نے اس اذان کی صورت میں جو ایک صدقہ جاریہ ہمیشہ کے لیے اس خیر کے سلسلے کو جاری فرمایا ہے، یہ خود ان کے لیے بھی، ان کے بزرگوں کے لیے بھی اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی خیر کا باعث بھی ہے، ثواب کا باعث بھی ہے، اجر کا باعث بھی ہے. جناب شمشیر سیالوی صاحب، الحاج ملک محمد خلیل صاحب اور دیگر جتنے مہمان تشریف لائے، ہم سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور یاد رہے کہ ہم نے اس پروگرام کی ترتیب اس طرح کی ہے کہ ابھی انعامات کی تقسیم کے بعد ہمارا جو جمعے کا باضابطہ انشاءاللہ گفتگو اور خطبہ ہے وہ حسب سابق انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. میں سب سے پہلے صاحب صدر کی اجازت کے ساتھ اس پروگرام میں جس طرح اعلان فرمایا گیا، میں سب سے پہلے جو ہمارے تینوں ججز حضرات ہیں میں ان کو انعام دینے کے لیے میں گزارش کروں گا اپنے معزز مہمانوں سے، جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اور جناب شیخ سعید صاحب کہ آپ تشریف لائیں. اور تینوں ججز حضرات، محترم جناب قاری رفیع الدین سیالوی صاحب آپ تشریف لائیں اور ہمارے معزز ان تمام اراکین سے اپنے ان کے ہاتھوں سے اعزاز پائیں. جناب قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب. جناب قاری محمد رفیع الدین سیالوی صاحب کے بعد جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور سوینئر اور اپنا انعام وصول فرماتے ہیں. ان کے بعد جناب محترم المقام قاری غلام مصطفیٰ سیالوی صاحب تشریف فرماتے ہیں. ان کے بعد ہمارے شریک مقابلہ چونکہ 15 طلباء تھے، ان میں سے 5 تو ٹاپر ہیں، باقی جو رہ جانے والے 10 ہیں ان میں سے محمد اعجاز تشریف لاتے ہیں اور 10,000 روپیہ کا انعام وصول پاتے ہیں. جناب محترم محمد اعجاز صاحب. محمد اعجاز صاحب کے بعد محمد لقمان صاحب. ان کے بعد جناب محترم عبداللہ خلیل صاحب. عبداللہ خلیل صاحب تشریف لاتے ہیں. ان کے بعد عزیزم محمد حسان صاحب اپنا 10,000 روپے کا انعام اور سوینئر وصول کرتے ہیں. محمد حسان صاحب.
ان کے بعد تشریف لاتے ہیں محمد عظیم یوسف صاحب، اپنا انعام اور سوینئر وصول کرتے ہیں۔ محمد عظیم یوسف صاحب معزز مہمانوں کے ہاتھوں سے اپنا انعام وصول کر رہے ہیں۔ محمد عظیم یوسف 10,000 روپے کیش انعام اس مقابلے میں شرکت کی سعادت پانے پر۔ ان کے بعد محمد ابو بکر صاحب، محمد ابو بکر صاحب کے بعد راحت اعجاز صاحب معزز مہمانوں کے ہاتھوں سے 10,000 روپے کا انعام اور سوینئر وصول کرتے ہیں۔ راحت اعجاز صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ راحت اعجاز صاحب کے بعد سید احسن شاہ صاحب، سید احسن شاہ تشریف لاتے ہیں اور اپنا انعام وصول کرتے ہیں۔ سید احسن صاحب کے بعد زرداد بخت صاحب تشریف لا کر 10,000 روپیہ انعام اور اپنا سوینئر وصول کرتے ہیں۔ محترم زرداد بخت صاحب، اور ان کے بعد 10ویں شریک مقابلہ قاسم علی شاہ تشریف لاتے ہیں اور اپنا انعام اور سوینئر وصول کرتے ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب، اور اب وہ یادگار لمحہ آ پہنچا ہے ان خوش نصیبوں کے لیے کہ جو اس مسابقہ حسن قرات میں فائنل میں پہنچے، اور ان فائنل میں پہنچنے والے خوش نصیبوں میں 5ویں نمبر پر ہیں جناب سید ذیشان شاہ صاحب، جو عمرے کا ٹکٹ حاصل کریں گے، اس کے ساتھ 1,00,000 روپیہ کیش پرائز اور سوینئر حاصل کریں گے۔ جناب سید ذیشان شاہ صاحب معزز مہمانوں کے ہاتھوں انعام 1,00,000 روپیہ کیش اور سوینئر اور اس کے ساتھ عمرے کا مکمل پیکج وصول فرما رہے ہیں جناب سید ذیشان شاہ صاحب۔ چوتھے نمبر پر تشریف لانے والے خوش نصیب ہیں عزیزم احمد نواز صاحب۔ عزیزم احمد نواز تشریف لاتے ہیں اور معزز مہمانوں سے 1,00,000 روپیہ کیش انعام، عمرہ کا ٹکٹ مکمل پیکج اور سوینئر وصول کرتے ہیں عزیزم احمد نواز صاحب۔ تیسرے نمبر پر تشریف لانے والے خوش نصیب عزیزم محمد اسد صاحب۔ عزیزم محمد اسد تشریف لاتے ہیں اور معزز مہمانوں کے ہاتھوں اپنا انعام، عمرہ کا مکمل پیکج 1,00,000 روپیہ کیش انعام، سوینئر وصول پاتے ہیں۔ اور پوری محمد اسد، عزیزم محمد اسد ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ جنہوں نے یہ سعادت پائی کہ بارگاہ مصطفی، بارگاہ خداوندی میں حاضری کی سعادت پائی اور 1,00,000 روپیہ انعام حاصل کیا۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں جناب محمد اصغر صاحب۔ محمد اصغر صاحب تشریف لاتے ہیں اور کیش انعام 1,00,000 روپیہ اور اس کے ساتھ سوینئر اور عمرے کے ٹکٹ کی سعادت پاتے ہیں۔ اور آخر میں تشریف لاتے ہیں عزیزم ذیشان عالم صاحب، تشریف لا کر یہ 5ویں خوش نصیب ہیں جنہوں نے عمرہ کا ٹکٹ حاصل کیا اور 1,00,000 روپیہ کیش انعام اور سوینئر پایا، جناب ذیشان عالم صاحب۔ اور اب ان کے بعد ان طلباء کے استاذ گرامی قدر جنہوں نے ان کو یہ تربیت دینے کا اور اس پوری تشجیع کا اہتمام فرمایا، جناب استاذ القراء قاری عطاء المنان وارسی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور 1,00,000 روپیہ کیش انعام، عمرہ کا ٹکٹ اور سوینئر پانے کا اعزاز پاتے ہیں۔ جناب قاری عطاء المنان وارسی صاحب۔ میں گزارش کروں گا اب جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب سے اور شیخ محمد سعید صاحب سے جی کہ وہ تشریف لائیں اور طارق محمود جاوید صاحب کو اس جی علامہ بدرالزمان قادری صاحب کا انعام اور جناب تشریف لاتے ہیں۔ اور یہ میں وضاحت کر دوں کہ علامہ بدرالزمان قادری صاحب جامعہ حجویریہ کے پرنسپل ہیں، انہیں بھی اسی طرح عمرے کا ٹکٹ بھی 1,00,000 روپیہ کیش انعام بھی اور سوینئر بھی دیا جا رہا ہے جامعہ حجویریہ کے پرنسپل صاحب۔ اور اب میں جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب سے اور شیخ سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ طارق محمود جاوید صاحب کو سوینئر اس پروگرام
اچھا عبد الوحید صاحب جی، جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں وہ خوش نصیب طالب علم ہے جامعہ ہجویریہ کے جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ٹاپ کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. جامعہ ہجویریہ کے طالب علم سوینئر اور اپنا انعام وصول کرتے ہیں. جناب طارق محمود جاوید صاحب کی خدمت میں اس خدمات کے پانے پر یہ تحفہ سوینئر کا پیش کیا جا رہا ہے. اور میں اب ان دونوں بزرگوں شیخ سعید صاحب اور طارق جاوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب اس پورے پروگرام کے لیڈر اور قائد جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب کو یہ تحفہ پیش فرمائیں. اس پورے پروگرام کے روح رواں اور تمام تر انتظامات میں سرپرستی فرمانے والے، اور میں جناب طارق محمود جاوید صاحب اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب شیخ صاحب کی خدمت میں ان کی اس عظیم خدمات پر یہ تحفہ پیش کریں. اور حقیقی انعام اور دعاؤں کا ذخیرہ تو وہ ہے کہ جو انہوں نے ان تمام صورتوں میں حاصل کیا ہے. جناب جی جی اب میں اپنا انعام خود وصول کرنے کے لیے حاضر ہوں. یہ ابھی سامعین میں سے کسی نے صدا بلند کی تھی کہ ہمارے خطیب صاحب کے لیے بھی عمرے کا ٹکٹ ہے یا نہیں. تو یہ ساتیں واقعتاً پایا قبول کو پہنچی ہوئی ہیں. تو شیخ محمد سعید صاحب نے خطیب محترم کی خدمت میں بھی عمرے کا ٹکٹ پیش کیا ہے. چونکہ لائیو بات ہوئی ہے جناب اور قبولیت کی ساتیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پورے پروگرام کے لیڈر ڈاکٹر صاحب نہ ہوں تو شاید یہ پورا سفر جو ہے جناب محترم شاہد صاحب تشریف لاتے ہیں اور شیخ امین صاحب کی طرف سے یہ تحفہ وصول کرتے ہیں. تمام مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ محترم جناب میاں عمران صاحب تشریف لائے، دیگر تمام شیخ امین صاحب، سب کو ویلکم اور شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اس سیشن کو اختتام پذیر کرتے ہیں اور تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ اب آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں اور تاکہ میں معراج پاک کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں.